روز غدیر اور اس دن کے بارے میں روایات میں موجود ہے، یہ یوم العبادہ ہے، عبادت اور بندگی خدا کا دن ہے۔ یوم الصلوات ہے، آل محمد پہ درود و صلوات کا دن ہے۔ باواز بلند درود پڑھیے، صلی علی محمد و آل محمد۔ یوم التہنئہ، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنے کا دن ہے۔ یوم التبسم، یہ ہنسنے کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ یوم لبس الثیاب، یہ اچھے کپڑے پہننے کا دن ہے۔ اگر آپ نئے کپڑے پہننا چاہتے ہیں، بچوں کے لیے نئے کپڑے خریدنا چاہتے ہیں تو وہ مومنین کو غدیر کے دن خریدنے چاہیے۔ یوم التودد، یہ مودت کا دن ہے، محبت کا دن ہے، ایک دوسرے سے پیار کا دن ہے۔ یوم الوصول الی رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے سائے میں آنے کا دن ہے۔ یوم تفطر الصائمین، روزہ داروں کے روزہ افطار کروانے کا دن ہے۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ انسان خود اس دن میں، غدیر کے دن خود انسان روزہ رکھے، اس روزے کی منزل وہ بھی واقعاً جو اس کا ثواب ہے وہ انسان کی عقل درک نہیں کر سکتی اس کو۔ روایات کی روشنی میں جو روز غدیر روزہ رکھتا ہے، یعدل صیام عمر دنیا، وہ اسی طرح سے ہے کہ انسان نے پوری زندگی، پوری جتنی دنیا کی زندگی ہے، ایک مرحلہ انسان کی اپنی زندگی 50 60 70 سال 80 سال، یہ نہیں روایت میں کہ انسان کی ایسے ہے یہ ثواب جیسے اس نے پوری زندگی روزہ رکھا، نہیں۔ یعدل صیام عمر دنیا، جتنی دنیا کی زندگی ہے۔ اللہ دنیا کی زندگی ابھی بعض کہتے ہیں مثلا 6-7 ہزار سال ہو چکے ہیں دنیا کے آغاز سے، اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، اللہ اس سے پہلے کی دنیا وہ تو ابھی اس کے بارے میں گفتگو ہے، اللہ کتنا عرصہ کتنے ہزار سال آگے بڑھے گی وہ خدا کے علم میں ہے۔ تو جو غدیر کے دن روزہ رکھتا ہے وہ ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی عمر کے مطابق اس نے روزہ رکھا ہے۔ اور بعض روایات کی روشنی میں یعدل 100 حج و 100 عمرہ، ایک دن روزہ رکھنا ایسے ہے جیسے ایک انسان نے 100 حج کیے اور 100 عمرے کیے ہیں۔ یہ خود انسان کا روزہ رکھنا، دوسروں کو افطار کروانا، جس نے ایک مومن کو روزہ افطار کروایا وہ روایات میں ہے 10 لاکھ انبیاء کو افطار کروانے کے برابر ہے۔